اتنا سارا مال مل گیا تو اس شخص نے اپنی گناہوں کی ساری حدیں پار کر دی. گناہوں کی ساری حدیں پار کرنے کے بعد اس کی والدہ حضرت حسن بصری کے مجلس میں جایا کرتی تھی. اس کی امی نے حضرت حسن بصری کو بتایا کہ میرے بیٹے کے حالات ایسے ہیں. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا ان کی والدہ کو کہ آپ اپنے بیٹے کو لائیے, میں ان کو توبہ کراؤں گا اور انشاءاللہ وہ دین کے راستے پہ آ جائے گا. ایسا سالہ چلتے رہا. اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ اور آپ توبہ کریں, اور آپ جس راستے پہ یا جس طریقے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ یا طریقہ وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, وہ دین کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ وہ اسلام کے مخالف کا طریقہ ہے. یہ اسلام کے مخالف سرگرم جو عمل ہے ان کا طریقہ ہے. لیکن اس شخص نے نہیں مانا. چنانچہ اس نوجوان کو ایسی مہلک بیماری ہوئی کہ اس کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ چند دن کا مہمان ہے بس. وہ بیماری کے لیے وہ بستر پہ لیٹ گیا, یعنی وہ بستر سے اس کا اٹھنا محال ہو گیا. اس کے بعد یہ حال ہوا کہ ان کی امی پھر دوبارہ سے حضرت حسن بصری کے پاس گئی اور یہ لڑکا جو ہے یہ تیار ہو گیا توبہ کے لیے. لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ بچہ پھر وہاں جائے. جب اس شخص کو ایسا پتا چلا کہ حضرت حسن بصری بھی یہاں نہیں آ رہے ہیں, اور ان کی والدہ نے جب حضرت حسن بصری کو فرمایا کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلے اور وہ شخص توبہ کرے گا, لیکن حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میرا جو یہ ٹائم ہے, میرا جو یہ وقت ہے, یہ حدیث پڑھانے کا وقت ہے یا یہ تفسیر کا وقت ہے, میرے یعنی سبق کے لیے بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں, اس لیے میں نہیں آ سکتا ہوں. چنانچہ اداسی کے ساتھ اس کی والدہ اپنے گھر واپس گئی اور بیٹے کو کہا کہ جب تمہارے پاس وقت تھا تم ان کے پاس نہیں گئے, اور جب اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو وہ تمہارے پاس نہیں آ رہے ہیں. اب ایسے حالات میں کیا ہوگا؟ تو اس بچے نے اسی وقت میں کہا کہ امی گواہ رہنا کہ میری مغفرت کے لیے کسی حسن بصری کی ضرورت نہیں ہے یا کسی ایسے نوجوان کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی گواہ مانتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دے. اور اس شخص نے اپنی والدہ سے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو اس وقت میں میرے ساتھ میرے انتقال کے بعد 2 کام کرنا. پہلا کام یہ کہ میرے انتقال کے بعد میرے گلے میں پٹا باندھ کر پورے شہر میں گھمانا, میرے گلے میں پٹا باندھ کر پورے شہر میں گھمانا, کہ نوجوانوں کو یہ سبق ملے کہ اگر کوئی نوجوان ایسے گناہ کے راستے پر یا ایسے بد تہذیبی کے طریقے پر چلے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات ہونے والے ہیں, یا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آنے والا ہے. اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ میرا جو دفن ہوگا وہ قبرستان میں نہیں کرنا, بلکہ وہ کسی گھر کے کونے میں کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ مجھ پہ اتنے خطرناک عذاب ہوں گے کہ میری وجہ سے جو میرے بغل میں قبر ہوگا اس کو بھی تکلیف پہنچے. یہ بولنے کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس کی والدہ نے پورے شہر میں بتایا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. اس کے کفن دفن کی تیاری ہونے لگی, اور تیاری کے بعد اچانک حضرت حسن بصری ان کے گھر پر تشریف لائے, اور گھر پر تشریف لانے کے بعد دروازے پر دستک دی اور فرمایا کہ بہن کہاں ہو؟ پردے کے ساتھ آئی اور کہنے لگے کہ کون؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں حسن بصری ہوں. تو بہت خوش ہوئی وہ کہ کم سے کم جنازے کی نماز تو یہ شخص پڑھا دیں گے, یہ اللہ والے کم سے کم جنازے کی نماز تو پڑھا دیں گے. اس کے بعد وہ دوڑی جہاں مجلس لگی ہوئی تھی اس چیز کے لیے کہ ان کا جنازہ کون پڑھائے گا, وہاں گئی اور بتائی کہ حضرت حسن بصری ان کا جنازہ پڑھائیں گے. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ نماز میں بعد میں پڑھاؤں گا, لیکن میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں پہلے وہ آپ کو بتانے والا ہوں. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ مجھے دوپہر کا وقت تھا اور میں قیلولہ کر رہا تھا. دوپہر کی ہلکی سی نیند کو ہم لوگ قیلولہ کہتے ہیں. دوپہر کے کھانے کے بعد ہم تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ قیلولہ کہتے ہیں. اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, فرمایا
کہ اے حسن بصری، تم میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تم انکار کر رہے ہو، تم کیسے شخص ہو؟ تمہیں جو بھی چیز ملا ہوا ہے میری طرف سے وہ سارا کا سارا چھین لیا جائے گا۔ چنانچہ سارا مجمع رو اٹھا، فرمایا کہ کیسا نوجوان تھا یہ، کتنے گناہ تھے ان کے، کتنے طریقے کے گناہ تھے، کتنی بد تہذیبی تھی، اور کیا ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ ہمیں بھی ایسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی نوجوان کی طرح کہ جب بھی ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے کرے، گریہ بزاری کے ساتھ کرے، اس ارادے کے ساتھ کرے کہ آئندہ ہم کبھی ایسے گناہ نہیں کریں گے جس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ ایسے توبہ کبھی نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کی حالات یہ ہے کہ ہم لوگ توبہ کیا کریں گے، ہم لوگ تو دعا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ نماز کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا 2 منٹ میں یہ ہاتھ اٹھائے اس کے بعد ختم۔ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے، اتنے دیر میں آپ کو یہ دکاندار آپ کو سامان دے دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کو لینے کے لیے آپ کو سکون کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا، اللہ کے راستے کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا، ایک دل جمی کے ساتھ آپ کو سکون کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ آج کہتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ نہیں چاہتے کہ میری دعائیں قبول ہو، آپ نے ایسا طریقہ نہیں چنا ہے، آپ نے کسی امام صاحب سے نہیں پوچھا ہے کہ ہمارے دعائیں قبول ہونے کے طریقے کیا ہے۔ بتائیے اگر آپ نے کسی سے پوچھا ہو، نہ آپ نے سیکھا ہے، نہ آپ نے کالجوں میں پوچھا ہے، نہ آپ نے مدارس میں پوچھا ہے، نہ آپ نے خانقاہوں میں پوچھا ہے، نہ آپ نے کسی جماعت کے آدمی سے پوچھا ہے، آپ نے کسی سے نہیں پوچھا، پھر یہ شکایت کیوں ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہمیں اس وقت میں، ہمیں ایسے حالات میں بہت ہی زندگی کو ڈسپلین میں اور اچھے طریقے سے اور اسلام کا جو طریقہ ہے اس پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور زندگی کو ایک اچھا زندگی بنائیے، پاک صاف زندگی بنائیے، اور جو ہمارے یہاں بڑے ہیں آپ ان کی عزت کریے۔ تو وہ عزت کیوں کریں ہم وہ عزت ہم اس لیے کریں گے کہ کل جو ہمارے چھوٹے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمارے بڑوں نے کیسے ہمارے بڑوں کی عزت کی۔ اگر آپ ان کو کر کے نہیں بتاؤ گے تو وہ سیکھنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بڑوں کی بے عزتی کی، اس لیے ہمارے چھوٹے بھی ہمارے ساتھ بے عزتی کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو کسی وقت میں بڑے ہوں گے کہ آپ بھی جوانی رہ جائیں گے زندگی بھر، اس لیے ہمیں بھی بڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی سمجھ کو بڑے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى